بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک جو کچھ اس مہینے میں ہمیں نیک کام کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور اللہ پاک مغفرت تمام گناہوں سے معافی اور بخشش بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور جہنم سے خلاصی بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ اب یہ چند گھڑیاں باقی ہیں، اس میں بھی ہم اللہ کو منوا لیں کہ اللہ ہم یہاں سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں، آپ سے مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہم دعا کریں کہ اللہ جیسا آپ نے اس مہینے میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ یہ توفیق ہم آگے بھی آپ سے مانگتے ہیں کہ آگے بھی ہمیں یہ نیک کام کرنے کی توفیق ہمیشہ نصیب فرما، اور پھر اس کے بعد یہ عید کی رات ہے، یہ بھی اللہ سے لینے کی رات ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ دونوں عید کی جو راتیں ہیں، اس میں جو رات جاگ کر اللہ کے سامنے گزارے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ مطلب یہ ہے کہ جس دن فتنہ فساد میں انسان کے دلوں پر مردنی چھا جاتی ہے، اس وقت دل وہ بیدار رہے گا اور مردہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ وقت جس وقت سور پھونکی جائے گی، تو اس وقت ان راتوں میں جاگنے والوں پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ فضیلت والی رات ہے، اور آسمانوں پر تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ سے یاد کیا جاتا ہے، انعام کی رات۔ تو اللہ پاک اس رات تو خوب دینا چاہتے ہیں، تو ہم بھی اللہ سے خوب لینے کی کوشش کریں۔ راتیں لمبی ہیں، اگر پوری رات جاگ نہیں سکتے تو کوشش کریں کہ اکثر حصہ رات کا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، دعا میں، رونے میں گزار لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس طرح بھی ہم کر لیں کہ بھی رات کا شروع کا حصہ کچھ عبادت میں گزار دیا، پھر بیچ میں تھوڑا آرام کر لیا، پھر اٹھ کر کچھ دیر اللہ کو یاد کر لیا، پھر تھوڑی دیر آرام کر لیا، اور پھر رات کے آخری حصے میں پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بھی اللہ پاک ہمیں رات جاگنے والوں میں شمار کر لیں گے، اور جو فضیلت ہے اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جتنا ہو سکے کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آگے عید کا دن ہے، تو عید کے دن بھی اللہ پاک خوب دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ عید کے لیے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ یہ وہ میرے بندے جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ یہ تو زمین پر جا کر فتنہ فساد کریں گے، دیکھو یہ آج سب جمع ہیں اور میرے سامنے دعا کر رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو تو اس کا
اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو تو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، دی جائے۔ تو اللہ پاک اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم کہ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، سب کی بخشش کر دی، اور جو وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میں نے ان کو دیا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ بھئی اعلان ہوتا ہے کہ اب تم بخشے بخشائے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ بہت اللہ سے لینے کی گھڑیاں ہیں۔ اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں، چونکہ عید کا چاند ہوتے ہی شیاطین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو شیطان کی تو پوری کوشش ہوگی آج کہ جو کچھ اس مہینے میں انہوں نے کیا ہے میں اس سب کو آج ایک رات ہی میں ضائع کرا دوں۔ اور بہت سے نادان بیچاروں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اس رات میں شیطان کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھو تو رات کو ایک تماشا ہوتا ہے، عید کی رات کو بڑی بڑی گاڑیوں میں روڈوں پر تیزی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، رات کو دوسروں کو اور غیر مسلموں کو سونے بھی نہیں دیتے، ایسا طوفان مچایا جاتا ہے۔ تو یہ تو دین کے بارے میں ناسمجھی کی بات ہے کہ بیچاروں نے دین کو سمجھا ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگ جو بیچارے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اس سے بھی اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ بہت سے غیر مسلم تو بیچارے ڈرتے ہیں کہ آج کی رات اب ایک طوفان مچے گا شہر میں اور ہمیں سونے بھی نہیں دیا جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں جا کر دیکھو تو واقعتاً ایسا بیچارے نادان لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم تو کوشش کریں کہ بھئی ہم اللہ پاک کے ساتھ اپنے دل کو لگائے رکھیں اور خوب اپنے لیے امت کے لیے مانگنے میں مشغول رہیں، اور جو عید کے دن کی بھی جو مسنون اعمال ہے اس کا ہم پورا اہتمام کریں۔ یہ عید کی رات ہی سے ہم تکبیر کا اہتمام بھی شروع کر دیں، خوب تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا اہتمام، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اور بھی صرف اللہ اکبر یہ بھی تکبیر ہی ہے، تو اس کا خوب اہتمام کریں۔ عید کی نماز تک تو جتنا ہم سے ہو سکے اس کا بھی اہتمام کریں، اور باقی بھی جو سنتیں عید کے دن کی ہیں وہ بھی ہم جہاں تک ہو سکے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے مبارک مہینے بار بار نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک جو دینا چاہتے ہیں اس رات میں بھی اللہ پاک وہ ہمیں لینا نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک کی طرف سے ہمیں وہ دولتیں نصیب ہوں جو اس رات اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں، اور عید کی خوشی بھی اللہ پاک ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور عید کا دن بھی ہمارا ایسا گزرے کہ جس میں ہم اللہ کو خوب راضی کریں، جس میں ہم اللہ کو کی طرف متوجہ رہیں، خوب اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک ہم نے جو کچھ اللہ کی توفیق سے کیا ہے سب قبول بھی فرما لے، اور مزید اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔